ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو عام طور پر گھروں میں پیش آتا ہے، وہ ہے یا تو نابالغ بچے کو بھیج کر کچھ خرید و فروخت کروائی جاتی ہے، یا نابالغ بچے خود ہی خرید و فروخت کے لیے بازار چلے جاتے ہیں، والدین نہیں کروا رہے، وہ بچے کے پاس خود پیسے ہیں، جا کر خود خریداری کر لیتا ہے۔ نابالغ کے اعتبار سے بات ہو رہی، تو اس کے بھی کچھ فقہی مسائل ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ ایک اصولی طور پر، اب اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی، وہ سمجھ لینا چاہیے کہ نابالغ بچہ نہ تو کوئی چیز خرید سکتا ہے، نہ نابالغ بچہ کوئی چیز فروخت کر سکتا ہے، نہ نابالغ بچہ کسی کو قرض دے سکتا ہے، نہ وہ کسی سے قرض لے سکتا ہے، نہ وہ کوئی چیز کرائے پر لے سکتا ہے، نہ وہ کوئی چیز کسی کو کرائے پر دے سکتا ہے، نہ وہ کسی کو تحفہ دے سکتا ہے، نہ وہ کسی سے تحفہ قبول کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی شادی خود کر سکتا ہے، اور ولی نے اگر اس کی کہیں شادی کر دی ہے تو اس شادی کو ختم کرنے کا بھی اس نابالغیت کے زمانے میں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ نابالغ کا اپنی کسی چیز میں کوئی تصرف نہیں ہے، ولی بچے کی مصلحتوں کے اعتبار سے اس کے اندر تصرف کرتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بالغ کے ساتھ نابالغ کا معاملہ تو بھی ہم ڈسکس کریں گے، ایک مسئلہ اور بھی پیش آتا ہے، بعض اوقات دو نابالغ بچے بھی ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی چیز بیچ دی، اس دوسرے نے کوئی چیز آ کر خرید لی۔ اب ان کے لیے ضروری ہے کہ بلوغ کے بعد یہ جو نابالغیت کے زمانے میں ایک دوسرے سے ان دونوں نے خرید و فروخت کی تھی، یا تو ایک دوسرے کو راضی کریں یا یہ چیزیں واپس کریں ایک دوسرے کو، کیونکہ نابالغ بچہ کوئی بھی چیز نہ خرید سکتا ہے اور نہ بیچ سکتا، تو اس نے اس طرح کی جو خرید و فروخت کی تو کسی دوسرے کا مال اس کے پاس آ گیا، تو نابالغ جو اس طرح کا معاملہ کرے وہ باطل ہوتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد ان کو لوٹانا پڑے گا یا ایک دوسرے کو راضی کرنا پڑے گا، اور نہیں مل رہے ہیں اگر اب وہ، تو اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے جو بھی آگے چل کر آئے گا۔ تو ایک مسئلہ یہ اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی کوئی بھی مالی امور میں سے کوئی بھی چیز بچے کے تھرو کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، اگر ایسا معاملہ ہوا تو وہ معاملہ باطل ہے۔ اچھا، اب اگر ایک بالغ نے نابالغ کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بالغ نے نابالغ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کیا، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بچہ اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بالغ اور رشید نہ ہو جائے۔ بالغ یعنی لڑکا ہوگا بالغ مثلا عمر کے اعتبار سے 16ویں سال کے پہلے دن قمری، اور لڑکی ہوگی 10ویں سال کے پہلے دن 9 سال مکمل ہو کر۔ تو کیا فقط بالغ ہو جانا یہ کافی ہے مالی امور میں تصرف کے لیے؟ علماء فرماتے ہیں بالغ کے ساتھ مالی امور میں تصرف کے لیے ان کا رشید ہونا بھی ضروری ہوتا۔ اچھا دیکھیے، عموماً لڑکے رشید کہتے ہیں اچھائی برائی کی تمیز ان کو آ گئی، بالغ بھی ہو اور رشید بھی ہو، لڑکی بالغ بھی ہو اور رشیدہ بھی ہو، یعنی اتنی سوجھ بوجھ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ دیکھیے، لڑکے عام طور پر رشید پہلے ہو جاتے ہیں، بالغ بعد میں ہوتے ہیں، اور لڑکیاں پہلے بالغ ہو جاتی ہیں، رشیدہ بعد میں ہوتی ہیں۔ مثلا 9 سے 10 سال کی عمر کی جو لڑکی ہو گئی ہے قمری اعتبار سے، بالغ تو ہو گئی ہے لیکن رشیدہ نہیں ہوئی ہے، یعنی اتنی سوجھ بوجھ نہیں آئی مالی معاملات میں، کیا چیز کس طرح سے بیچنی چاہیے، فروخت کرنی چاہیے، ہوتا ہے عام طور پر اس طرح سے۔ تو بالغ بھی ہونا چاہیے اور رشید بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ لڑکے عمر کے اعتبار سے تو وہ ہوں گے 16ویں سال کے پہلے دن، لیکن کچھ اور علامات بلوغ بھی ہیں جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کوئی لڑکا 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے، تو وہ بالغ ہونے کے بعد اس پر عبادات تو واجب ہو جائیں گی، نماز اس پہ واجب ہو جائے گی، روزہ اس پہ واجب ہو جائے گا، حج اس پہ واجب ہو سکتا ہے، خمس اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، یہ سب چیزیں۔ لیکن کیا وہ مالی امور میں تصرف کر سکتا ہے؟ کیا مکان بیچ سکتا ہے اپنا؟ کیا وہ زیورات جا کر بیچ سکتا ہے؟ اس کو رشید بھی ہونا چاہیے۔ تو 12 سال کی عمر میں ہو تو گیا وہ جسمانی اعتبار سے بالغ، لیکن رشید ابھی نہیں ہوا۔
تو ایسے بچے جب تک بلوغ اور رشد یہ دونوں اس کے پاس نہ آ جائیں تب تک وہ مالی امور میں تصرف کا حقدار نہیں ہوتا. البتہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ اپنے مال کا مالک ہو جاتا ہے. ویسے تو مالک نہیں ہوتا, لیکن دو مقامات ایکسیپشن جسے کہا جائے, مستثنیات ہیں کہ جہاں وہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے جعالہ, انعامی مقابلہ میں بچے نے حصہ لیا, اب وہاں سے اس کو کوئی انعام ملا کسی مقابلے میں حصہ لے کر, یہ اپنے مال کا مالک ہو جائے گا, یہ اس کی ملکیت ہو گئی. یعنی اس کے علاوہ بچہ کسی اور ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتا ہے. یعنی ایک تو جعالہ میں ہے اور دوسرا ہے حیازہ. یعنی کچھ چیزیں دیکھیے کسی کی بھی ملکیت نہیں ہوتی. مثلا فضا جو ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے, پہاڑ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے ہیں, مثلا جھیلیں ہیں, سمندر ہے بالفرض. خیر اس کے اندر تو میں ابھی یہ والے مسئلے نہیں بتا رہا, تو صرف حیازہ کے اندر بہت ساری اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. تو اگر کوئی بھی شخص اس چیز کے اوپر قبضہ کر لے تو وہ اس کی ملکیت ہو جاتی. مثلا کسی کا گھر ہے, گھر کے بالکل ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک باؤنڈری سی چھوٹی سی بنا کے وہاں کیاری لگا دیتے ہیں, اس میں پودے وودے لگا دی. اب کوئی دیکھا جائے کوئی وہیں پہ کرسی لگا کے ان پودوں کے اوپر بیٹھ جائے اور کہے کہ آپ کی دیوار تو صرف یہاں تک ہے اور میں تو اس کے باہر جو ہے وہ کر رہا ہوں, یا وہاں کے پودے نوچنے شروع کر دے, یا مثلا کوئی اور ایکٹیویٹی, تو فوراً گھر کا مالک نکل کے آئے گا کہ یہ میری ملکیت. تو وہ ایک چھوٹا سا جو ایک ایریا بن جاتا ہے جہاں گھاس وغیرہ اگا لیتے ہیں, یا اس طرح سے. یعنی جو عموماً, یہ تو شاید اتنی ویسی مثال نہ ہو, لیکن عام طور پر ریگستانوں کہیں میں آپ چلے جائیں جو بالکل ایک عام سی زمین ہے, اس پہ جو بھی قبضہ کر لے, قبضہ گروپ کی یہاں پر وہ نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی اس طرح سے جو ہے قبضے کر کے بیٹھ جائیں مختلف جگہوں پہ, لیکن بہرحال ایک چیز یہ ہوتی ہے, جیسے اس کی ابھی مثال دیتا ہوں, جیسے مثلا جو عام چڑیاں وغیرہ اڑتی پھرتی ہیں, کسی بچے نے ایک پنجرا رکھا اور اس کے بعد گھات لگا کے مثلا ایک چڑیا کو پکڑ لیا. اب یہ چڑیا کسی کی بھی ملکیت نہیں تھی, لیکن اس بچے نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا, اب یہ چڑیا اس کی ہو گئی. اب حیازہ کے اندر اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, تو بچہ ویسے اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا, لیکن جعالہ انعامی اسکیموں میں اگر مقابلوں میں حصہ لے تو جو انعام ملے اس کا مالک ہو جاتا ہے, یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ بالغ شخص اگر کسی نابالغ سے کوئی معاملہ کرے. دیکھیے سب سے پہلی تو بات یہ کہ نابالغ سے اگر کوئی معاملہ کرے گا تو معاملہ باطل ہے. اچھا, باطل کے معنی کیا ہمیشہ یہ ہوتے ہیں کہ باطل کے معنی یہ کہ حرام ہو؟ یہ ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کہ معاملہ باطل ہو لیکن حرام نہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ باطل بھی ہو اور حرام بھی ہو. مثلا ہماری کوئی دکان ہے, کوئی بچہ آیا, اس نے یہاں سے کوئی چیز خریدی. اب بالکل پتہ نہیں ہے کہ اس بچے کا جو ولی ہے یہ اس پر راضی بھی ہے یا راضی نہیں. معلوم نہیں ولی راضی تھا یا راضی نہیں تھا. بچہ آیا, اس نے کچھ خریداری کی, اس نے ہمیں پیسے دیے, چیز لے کر چلا گیا یہاں سے. اب یہ معاملہ باطل ہے. اچھا, آپ نے خود سے چیز اس کو دی ہے, بچہ لے گیا, وہ تو اس کا ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ کیا ہوگا اس بچے کا, وہ لے کے جو گیا وہ ولی اس کے ساتھ کیا کرے گا, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ جو ہمیں پیسے دے کر گیا ہے, دیکھیے ہم تو بالغ تھے, ہم نے تو وہ چیز اس کو اس کے اپنے ارادے سے اس کو دے دی, وہ تو بچہ لے کے چلا گیا. یہ جو پیسے ہمیں دے کے گیا, یہ پیسے ہمارے پیسے نہیں بنے. ان کو سنبھال کر رکھنا ہے, اور سنبھال کر رکھنے کے بعد ان پیسوں کو ولی کو تلاش کرنا ہے. ولی اگر مل گیا تو بہت اچھی بات ہے, یا تو اس کو راضی کریں یا پھر اس کو وہ پیسے واپس کریں, اور اگر نہیں ملا تو اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے جو بھی آگے چل کے آنے والا ہے. نابالغ کے ساتھ کیونکہ معاملہ باطل ہے. اچھا دیکھیے, خرید و فروخت جو بھی کوئی شخص کرتا ہے نا, تو خرید و فروخت کے دو طریقے ہوتے ہیں. چاہے وہ بچہ خریدو, دیکھیے ابھی بہت سارے واجبات کے مسئلے ہیں, اس کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد یہ الگ سے کبھی یہ مسئلے بیان نہیں ہوتے. تو تربیت اولاد آ رہی ہے, نابالغ کے احکام بیان کر رہے ہیں, تو اس کے اندر چیزیں آ رہی ہیں, ورنہ کہاں عام طور پر یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں. خرید و فروخت کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خود فریق اور پارٹی بن کر خرید و فروخت کریں, یعنی براہ راست خود خریدنے. مثلا آپ کوئی چیز خود خریدنے جا رہی ہیں, اسے کہتے ہیں خود پارٹی بن کر, خود ایک فریق بن کر خرید و فروخت کرنا. اچھا, دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, نہیں پہلے جیسے بچہ بھی ہے, یہ اگر خود خریدنے گیا ہے کسی جگہ,
خود کسی نے بھیجا نہیں ہے، باپ نے نہیں بھیجا، کسی نے نہیں بھیجا ہے، خود سے اس کے پاس پیسے تھے، جیب خرچے سے گیا، جا کر خرید کر لے آیا کوئی چیز. ایک تو طریقہ یہ ہے، جو کہ یہ بھی غلط ہے، معاملہ باطل ہوتا ہے، لیکن خود پارٹی بن کر خرید و فروخت کرنا. اور دوسرا طریقہ ہے وکیل کے ذریعے خرید و فروخت کرنا. مثلا آپ نے اپنے کسی ملازم کو بھیج دیا کہ جاؤ یہ چیز خرید کے لاؤ، جاؤ دودھ لے کر آؤ، جاؤ مثلا انڈے خرید کر لاؤ. اب نوکر گیا ہے، اب آپ نے کیا کیا، آپ نے خود پارٹی نہیں بنے بلکہ ایک وکیل بنا دیا. ایسٹیٹ ایجنٹس ہوتے ہیں، اس کے ذریعے مثلا پلاٹ خرید رہے ہیں، کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں. اسی طریقے کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، بروکرز وغیرہ ہوتے ہیں، جو کہ یعنی ہم براہ راست خود نہیں جا رہے ہیں بلکہ کسی اور کو بھیج رہے ہیں. اچھا، بچہ اگر خود فریق بن کر یعنی پارٹی بن کر اگر نابالغ بچہ، نابالغ خاص طور پر جو غیر ممیز ہوتے ہیں، وہ یہ اگر خرید و فروخت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ معاملہ باطل ہے. چاہے وہ اپنے جیب خرچ سے کرے، ٹافی خریدنے جا رہا ہے، وہ بسکٹ خریدنے جا رہا ہے، کوئی کھلونا خریدنے کے لیے جا رہا ہے، وہ تمام مجتہدین فرماتے ہیں یہ معاملہ باطل ہے. بچہ خود سے فریق بن کر کوئی بھی خرید و فروخت کر ہی نہیں سکتا، خواہ ولی راضی ہی کیوں نہ ہو. یعنی بچہ خود خریدنے جا رہا ہے، اس کے پاس اپنی پاکٹ منی ہے، ولی کی طرف سے بھی ایک لحاظ سے ویسے یعنی اجازت ہے، ٹھیک ہے اس کے پیسے ہیں، جو چاہے جا کر خرید لے. یہ بھی کافی نہیں ہے، بچہ خود سے خرید و فروخت کر ہی نہیں سکتا ہے. یعنی خود سے فریق بن کر خرید و فروخت کرنا بچے کے پاس اس کا اختیار نہیں، خواہ ولی راضی کیوں نہ ہو. یہ ٹھیک ہے جیب خرچ اس کی ملکیت تھا، لیکن اس سے اس کو خرید و فروخت کا اختیار نہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وکیل کے ذریعے اگر بچہ وکیل بن کر خرید و فروخت کرے، یعنی باپ کی طرف سے، یعنی بچہ جو ہے وہ باپ کہے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم جاؤ اور میری طرف سے خرید و فروخت کرو. ایک عام طور پر بھی باپ اس طرح کی اجازت دے سکتا ہے تاکہ بچہ خود سے پارٹی اور فریق بن کر خرید و فروخت نہ کرے. تو مثلا باپ اسے پیسے دے، جاؤ جا کر برگر خرید کے لاؤ مثلا، یا مثلا دکاندار کو بھی معلوم ہے کہ بچہ باپ کی طرف سے وکیل ہو کر آیا. اچھا، وکیل کیونکہ خود مختار نہیں ہوتا، باپ نے یعنی اس کو اجازت دی ہے، تو وہ جو بھی یہاں سے چیز خرید کر لے جائے گا وہ معاملہ بالکل جائز اور ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر معلوم ہی نہ ہو کہ یہ وکیل بن کر آیا بھی ہے یا نہیں آیا ہے، یہ خود فریق بن کر آیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا باپ زندہ ہی نہ ہو سکتا ہے کہ اس نے زندہ ہو لیکن اس کی طرف سے وکیل نہ بنا ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو بھیجا ہو، یا چچا نے، بھائی نے، یا جو کہ ولی نہیں ہے اس نے بھیجا ہو اس کو. تو بہرحال یہ معاملہ باطل ہے. اگر کچھ پتہ نہ ہو کہ ولی راضی ہے یا ولی راضی نہیں ہے، علماء خود کہتے ہیں اگر عرف سے بھی جا کر پوچھیں تو عرف کہے گا اس قسم کے معاملات میں کہ ہمیں کیا پتا کہ ولی اس کا راضی ہے یا راضی نہیں. ہو سکتا ہے کہ ولی ہو ہی نہ، ہو سکتا ہے ولی راضی نہ ہو سکتا ہے اس نے وکالت نہ دی ہو سکتا ہے کسی اور کی طرف سے آ گیا، ہو سکتا ہے خود فریق بن کے معاملہ کر رہا ہو. تو یہ بہت سے اس قسم کے معاملات جو ہے ہو سکتے ہیں. اچھا، یا ہو سکتا ہے کہ مثلا بچہ کوئی چیز چرا کر لے آیا ہو سکتا ہے باپ نے اسے بسکٹ خریدنے کے پیسے دیے ہوں، اس کا دل ٹافی کھانے کو چاہ رہا ہو تو اس نے کوئی اور چیز آ کر خرید لی ہو. تو یہ سب کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ اس طرح کی خرید و فروخت ہونی پھر بہت مشکل ہے. البتہ فقط ایک طرح کی خرید و فروخت ایسی ہے ایک بچے کے ذریعے جو صحیح خرید و فروخت ہے، اور تمام تو نہیں، زیادہ تر علماء نے اس خرید و فروخت کی اجازت دی. وہ یہ ہے کہ عام طور پر معاشرے کے اندر بہت معمولی قیمت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو خریدنے کے متعلق امام خمینی اور آغا سیستانی بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ ممیز بچہ اگر بہت چھوٹی چھوٹی رائج جو چیزیں ہیں عام طور پہ بچوں کے تھرو یہ خرید و فروخت ہو جاتی ہے، اس میں نابالغ بچے کو خرید و فروخت کی اجازت ہے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثلا ٹافی خرید کے لے آیا، بسکٹ خرید کے لے آیا، یا مثلا انڈے خریدنے آپ نے اس کو بھیج دیا تو چلیں وہ تو آپ کی طرف سے وکیل بن گیا تو ویسے ہی جائز ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں یعنی خود سے بھی بچہ جو ہے اگر خرید و فروخت اس انداز سے ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے. بہت معمولی سی چیزیں،
بریڈ ڈبل روٹی وغیرہ ٹائپ کی چیزیں آپ نے اس کو خریدنے کو بھیج دیا. یا عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا, اب تو شاید وہ نظر نہیں آتے, بچے کنگیاں لے کے فروخت کرتے, سگنلز کے اوپر کھڑے ہوتے تھے, اخبارات جو ہے وہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر نابالغ, یا مثلا موتیا کے جو گجرے اور اس طرح کے جو پھول ہوتے ہیں یہ سگنلز کے اوپر کھڑے ہو کر بیچ رہے ہوتے ہیں. تو بہت معمولی سی جو قیمت کی جو چیزیں ہیں وہ بچہ جو ہے اس سے خرید و فروخت وہ ان چیزوں کی صحیح. لیکن بڑی چیزیں جو ہیں, مثلا 10 سال کا بچہ ہے, ہماری مثلا سونے کی دکان ہے اور سونے کی چین فروخت کرنے کے لیے لے آیا وہ, تو امام خمینی اور آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ تو بہت بڑی چیزوں, ہم نے صرف معمولی چیزوں کی خرید و فروخت کی اجازت دی ہے, بڑی چیزوں کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں. تو بہت کم اور معمولی قیمت کی چیزیں, مثلا بچہ آیا اور وہ مکان کے ڈاکومنٹس وغیرہ لے آیا, یا کہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. دیکھیے عام طور پر اس طرح سے ہوتا ہے. خود میرے اپنے ایک عزیز رشتہ دار تھے, وہ کہیں گئے ہوئے تھے, ان کے گھر میں تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا جنریٹر تھا. 14 سال کا میرا خیال ہے, بالغ بھی نہیں ہوا تھا وہ, جو عام طور پہ گھر میں چھوٹے چھوٹے اس طرح کے ملازم ہوتے ہیں. اس نے وہ گلی سے ایک ٹھیلے والا گزر رہا تھا, اس کو کہا کہ یہ جنریٹر بیچنا ہے. 5,000 روپے کا, وہ 1.5 لاکھ روپے کا اس نے جنریٹر اس کو دیا, اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. اب مسئلہ کیا ہے, یعنی میں آپ کو اس لحاظ سے بتانے کے لیے کہ نابالغ بچہ جو ہے وہ اس کے پاس خرید و فروخت کا اس انداز سے اختیار نہیں ہوتا. اور وہ اگر اس طرح سے کوئی معاملہ, بڑا معاملہ کرے, دیکھیے چھوٹا معاملہ ہوتا تو چلیں وہ کہہ سکتا تھا وہ ریڑھی والا کہ بھائی اس نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا, لیکن اتنی بڑی چیز کوئی نابالغ کیسے جو ہے وہ بیچ سکتا ہے. چھوٹی چیزوں کو بیچنے کی اجازت ہے, لیکن بڑی چیزوں کو, بہت معمولی سی کی تو اجازت ہے, لیکن جو زیادہ قیمتی ہیں, جو سونا ہے, پلاٹ ہے, اور بڑی بڑی اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ بچہ اگر اس طرح سے خود خرید و فروخت کر رہا ہو تو وہ معاملہ باطل ہے. اچھا, اب یہ کہ جو معاملہ باطل کہا جاتا ہے, معاملے کے باطل ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کا نقصان ہو جائے. بچہ تو وہ پیسے لے کر چلا گیا, وہ بیچ, ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا کہ سونا بیچنے کے لیے آیا ہے, چلو ٹھیک ہے اس سے پیسے پکڑ لیتے ہیں, اس سے سونا پکڑ لیتے ہیں, پیسے جو ہے بچہ لے کر چلا گیا. اس کے بعد باپ آ گیا بچے کا, کہنے لگا کہ یہ جو, اس کو پتہ چل گیا, مار پٹائی کی, پتہ چلا بچہ اس دکان پر سامان اپنا یہ سونا بیچ کے گیا ہے. اس نے کہا میرے سونے کا سیٹ واپس کرو. تو آپ یا وہ چوڑی واپس کرو, یا لاکٹ واپس کرو, یا سونے کا کوئی بسکٹ تھا وہ بیچ کے چلا گیا اسے واپس کرو. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ تو پیسے مجھ سے لے جا چکا ہے. باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ پیسے لے گئے, وہ اس کا معاملہ ہے, لیکن وہ تم نے وہ چیز خریدی کیسے, کیونکہ معاملہ باطل ہے, باپ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. خاص طور پر بچہ اگر غیر ممیز ہو تو بالکل بھی ذمہ دار نہیں, اور باپ آپ سے وہ چیز آپ کو واپس کرنی پڑے گی. آپ کو وہ چیز واپس کرنی پڑے گی, یعنی وہ سونے کا سیٹ واپس کرنا پڑے گا, چاہے وہ بچہ آپ سے پیسے بھی لے جا چکا ہو, کیونکہ معاملہ باطل تھا. یعنی باطل اگر معاملہ نہ ہو تو آپ ڈٹ سکتے ہیں, یہ معاملہ کیونکہ صحیح ہوا ہے, لیکن اگر معاملہ باطل ہوا ہے تو آپ کو ڈٹ نہیں سکتے. خواہ آپ کو وہ پیسے واپس نہ ملیں, آپ کو وہ چیز واپس کرنی پڑے گی, یا مصالحت کریں, باپ کو راضی کریں. تو یہ سب کی چیز ہے. یعنی بچہ خود فریق بن کر خرید و فروخت نہیں کر سکتا, معاملہ باطل ہے. تو یا تو آپ کو یہ کرنا ہے, معاملہ باطل ہو تو آپ کو پیسے واپس کرنے پڑ سکتے ہیں, یا اس کو باپ کو یا اس کے ولی کو راضی کرنا پڑ سکتا ہے. اور اگر بچے کا ولی نہ ملے تو پھر کیا کریں, اس میں فقہا میں اختلاف ہے. امام خمینی فرماتے تھے کہ پھر اس پیسے کو ولی نہیں مل رہا ہے, حاکم شرع تک پہنچائیں, حاکم شرع تک, اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. اور آغا سیستانی اور آغا خوئی فرماتے تھے کہ رد مظالم کے طور پر حاکم شرع کی اجازت سے اس چیز کو صدقہ کریں. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ یعنی جو ہم نے کہا کہ معاملہ باطل ہو تو آپ ڈٹ سکتے ہیں. اس کی عملی مثال عام طور پر کرائے کے مکان کا ایک اہم مسئلہ ہے. مثلا عام طور پر کرائے کا مکان جس طریقے سے ہوتا ہے اس میں کہ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے,
ٹیننسی ایگریمنٹ ہوتا ہے، رینٹ ایگریمنٹ جسے بھی کہا جاتا ہے. اگر کسی نے یہ نہیں بنایا اور ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی، ہمارا رشتہ دار تھا، دوست تھا، ہم نے اس کو بس بات ہو گئی کہ کتنے پیسے پر منتھ اس کو دینے ہیں کرائے کے، تو لیکن ہم نے کوئی مدت طے نہیں کی، بس رہتے رہی. ہم نے جان پہچان کی وجہ سے اس کو دے دیا مکان رہنے کے لیے. وہ مکان میں مثلا ہم آ گئے کرایہ دار کے طور پر، اس مکان کے اندر سیٹ بھی ہو گئے. اب 1 ماہ بعد بھی یا 15 دن بعد بھی اگر مالک مکان نے کہا کہ خالی کرو، تو ہمیں اسی دن مکان کو خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے جو مدت ہے وہ طے نہیں کی ہے. اس طرح کا جو وکالت نامہ جس کے اندر مدت وغیرہ کوئی طے نہ ہو، ایک لحاظ سے وہ باطل ہے. تو معاملہ بھی باطل ہے. آپ کو فوراً واجب ہے کہ وہاں سے نکل جائیں. وہاں پر رہنا حرام ہے، وہاں پہ نمازیں پڑھنا حرام ہے. عام طور پر جو ایگریمنٹ سے ایکسیڈ کر کے کرایہ دار اسی مکان کے اندر مالک مکان کو تنگ کر کے رہ رہے ہوتے ہیں، وہ جبکہ وہ کہہ چکا ہے کہ بس اب ہمارا جتنا ایگریمنٹ تھا وہ پورا ہو چکا ہے. ایگریمنٹ کے بعد اس طرح سے رہنا، یا بغیر ایگریمنٹ کے رہ رہے تھے اور اس نے کہا تو آپ کو فوراً خالی کرنا پڑے گا، اس کو راضی کرنا پڑے گا. مثلا اگر آپ نے ایگریمنٹ کر لیا 3 سال کا ایگریمنٹ، یہاں تو پتہ نہیں شاید 11 مہینے وغیرہ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن شاید زیادہ کا بھی ہو سکتا ہو، تو شرعاً اور قانوناً پھر آپ کا وہاں رہنا حق بن جاتا ہے. پھر مالک مکان بھی آپ کو نہیں نکال سکتا ہے. اگر مالک مکان نے زور زبردستی کر کے آپ کا سامان نکال کے باہر بھی پھینکوا دیا اور خود آ کر رہنے لگا، اس کی اپنی تمام نمازیں باطل سمجھی جائیں گی اپنے ہی مکان کے اندر، کیونکہ تم نے جس معاہدہ تم نے کیا تھا، تم نے معاہدے کو کیسے توڑا. تو معاملہ باطل نہ ہو تو آپ ڈٹ سکتے ہیں. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہمیشہ ایک ایگریمنٹ ضرور ہونا چاہیے. کرایہ دار ہوں یا مالک مکان ایک باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کریں، اس سے پھر جو بھی ایکسیڈ کرے گا وہ گناہگار ہوگا اور اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ اس کو خالی کرے. یا مالک مکان غلطی پہ ہوگا، یا مثلا کرایہ دار اس کے اندر غلطی جو بھی ہوگا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اچھا، تاکہ معاملہ جائز ہو، باطل نہ ہو. لیکن نابالغ سے خرید و فروخت ایک بہت ٹیڑھا قسم کا معاملہ ہے. خاص طور پر بچہ اگر یتیم ہے نا، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تو پھر تو اور ہی زیادہ ٹیڑھا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے، کئی دفعہ آ چکی ہے بات کہ ماں جو ہے وہ بچے کی ولی نہیں ہوتی ہے، اور وہ اگر اجازتیں دے بھی دے تو بیکار ہے، سوائے اس کے کہ ماں کو جو اس طرح کی ولایت ہے وہ حاکم شرع وغیرہ سے اس کو منتقل ہو گئی ہو، اس نے اجازت دے دی ہو، تو ایک الگ بات ہے. تو ماؤں کو بھی یہ چاہیے عام طور پر کہ مثلا شوہر زندہ ہے تو جو بچے کا باپ ہے وہی ولی ہوتا ہے. تو ماؤں کو چاہیے کہ اس طرح کے مالی امور کی اجازتیں بھی باقاعدہ طور پر اپنے شوہر سے لے لیں، تاکہ بچے کی اس انداز سے جو مالیات کے اندر بعض اوقات تصرف کرنا ہوتا ہے وہ ماں جو ہے وہ کر سکے. تو بہت سے افراد کہتے ہیں، سوالات بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو آج تک کبھی یہ والے مسئلے نہیں سنے، نہ کسی جگہ پڑھے، نہ کسی جگہ بیان ہوتے ہیں. تو جو علماء ہیں وہ باقاعدہ بیان کرتے ہیں. کتنے علماء سے ہم نے سنا کہ جو اس قسم کے مسئلے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کتابوں کے اندر، حتیٰ کہ توضیح المسائل تک کے اندر لکھے ہوئے ہیں، مجتہدین کے تمام استفتاءات میں لکھے ہوئے ہیں. تو کوئی ایک بہت انوکھی باتیں جو ہیں وہ یہاں پر اس لحاظ سے نہیں کی جا رہی ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئیں، یہ سب موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اتنی زیادہ ایسا کوئی فورم نہیں ہے، مجالس کے عنوان یہ نہیں ہوتے ہیں، مدرسوں کے اندر لوگ بھیجتے نہیں ہیں، گھروں کے اوپر درس منعقد نہیں ہوتے ہیں، سیمینار اور ورکشاپ اس طرح کے دینی مسائل کے اوپر کہیں پہ رکھے ہی نہیں جاتے ہیں. تو یہ مسئلے کہاں سے پتہ چلیں گے لوگوں کو؟ تو یہ سب چیزیں دیکھیے، نابالغیت کے زمانے میں جب بھی کہا جاتا ہے کہ نابالغیت کے زمانے سے ریگولر طور پر مدرسے کے اندر داخلہ کرانا بچے کا بہت ضروری. چند سال کے اندر ہی بچہ اس قسم کے تمام ضروری مسائل سے واقف ہو جاتا ہے. ورنہ ہم نے دیکھا کہ 60 سال گزر جاتے ہیں، 70 سال، 80 سال، 90 سال کے بزرگ ہیں، لیکن بنیادی مسائل سے بالکل لا علم ہے. اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ ان کا وضو باطل ہے، ان کی نمازیں باطل ہیں، ان کے روزے باطل ہیں، ان کے حج باطل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بیچارے اتنے زیادہ قابل رحم حالت ان کی ہو جاتی ہے کہ 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھی تھی، دوبارہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دوبارہ روزے رکھ رہے ہیں. پتہ چلا اتنی محنت دوبارہ کر کے 20 25 30 سال کی مزید انہوں نے نمازیں بھی پڑھ لی. تب وہ کیونکہ جہالت ہے، مسائل سے واقفیت کے بغیر انہوں نے نمازیں پڑھی، وہ دوبارہ پڑھی گئی نمازیں بھی باطل ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے تربیت اولاد کے اندر خاص طور پر والدین کو یہ بات سمجھنا چاہیے
کہ کوئی بھی دینی مدارس ہوں ان کو ان کے نظام کو بھی مضبوط ہونا چاہیے ہر علاقے کے اندر، تاکہ آرام سے اس کو بھیجا جا سکے۔ اب آپ میں سے دیکھیے کتنی دور دور سے یہاں پہ خواتین جو ہے مجھے معلوم ہے کہ تشریف لے کر آئیں۔ اپنے علاقوں کے اندر ایسا سسٹم کیوں نہیں ہے کہ آپ کو اتنے دور کی مسافت طے کر کے یہاں پر آنا پڑ رہا؟ تو ہر علاقوں کے اندر آپ کو نہیں ہے تو آپ لوگ خود کہیں سے قائم کرنے کی کوشش کریں، الہی مدد لازمی آپ کے شامل حال ہو جائے گی جو بھی اس اچھے نیک کام سے اس میں اقدام اٹھائے گا۔ اور اگر ورنہ گھر پہ ٹیوشن لگوانے کا بچے کا انتظام کرنا چاہیے تو استاد یا پھر مدرسہ، اس کے علاوہ تیسرا کوئی حل نہیں، ورنہ کیا ہوگا، وہی جہالت رہے گی، وہی اچٹتی پچٹتی ٹائپ کی جو کچھ سطحی قسم کی معلومات ہوں گی، یا اس قسم کی عام معلومات جو عام طور پر مختلف مجالس میں ان کو حاصل ہو جاتی ہیں، نکتہ افرینیاں، کچھ تاریخی باتیں، کچھ بحث و مباحثے کی چیزیں، جس کا آخرت میں کامیابی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر اس طرح کی معلومات ان کو مل جاتی ہیں، تو بنیادی مسائل سے واقفیت یہ اس لحاظ سے کافی زیادہ ضروری ہے۔